السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصف رمضان تو گزر چکا، نصف باقی ہے۔ رمضان کی رونقیں ہیں چاروں طرف، اور ساتھ میں اب عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ عید کی تیاریوں کی رونق ہی ایک الگ ہی چیز ہے، وہ پھر رمضان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ عید تو بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے خوشیاں منانے کا، یعنی پورے مہینے آپ کے لیے عبادت، مشقت اور تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ بنا دیا رمضان کو، اور اس کے بعد پھر ایک دن دیا، بلکہ 3 دن دیے کہ آپ آپس میں خوش ہوں، کھیلیں کودیں، خوشیاں منائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، دعوت کریں، دعوتوں میں جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے، خوشیاں منانے، تفریح کرنے سے روکا نہیں ہے۔ تفریح بھی ضروری ہے، لیکن ایک بات غور کریں، کیا ہم رمضان کو اور عید کو اس طرح مناتے ہیں جیسا کہ حکم ہے، یا جیسا کہ منانا چاہیے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قطع نظر بھی سوچیں، انسانیت کے ناطے سوچیں، جو کہ پورے دنیا کی سوچ ہوتی ہے، آپ نہ سوچیں کہ ایز اے مسلم یہ کریں گے، ورنہ یہاں پر تو بات ہوتی ہے تو پھر لبرل اٹک جاتے ہیں، مرتد آ جاتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں ایسے نہیں، ویسے نہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن اس پر غور کریں کہ کیا ہمیں ہمارا دین اگر اجازت بھی دیتا ہے، آپ بہت اچھا کھا لیں، آپ کو منع نہیں کرے گا، اگر حلال ہے تو بہترین سے بہترین کھانا کھائیں، اگر حرام نہیں ہے بہترین سے بہترین لباس پہنیں، اچھے سے اچھے، ریاکاری نہ ہو، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، بس شوق میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لباس سے غریبی ٹپک رہی ہے، اس کے چہرے سے مفلسی ٹپک رہی ہے، تو یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ جس حال میں اس حال کو ظاہر کریں، بلکہ اگر برے حالوں میں ہیں تو صبر کریں، چھپائیں اس کو برے حالوں، لیکن اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فضول خرچی والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ عام طور پہ آپ جب ہم قرآن ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ ایک آیت ہے کہ قرآن کی کہ فضول خرچی جو ہے اللہ کو پسند نہیں، اور فضول خرچ جو ہیں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کریے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عید میں کیا ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو اس کی بہت ساری سائنسی توجہ دے لی نا، جو ظاہر ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن مین پوائنٹ کیا ہے؟ مین پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ ہم بھوکے رہ کے دوسروں کی بھوک کو محسوس کریں، ہمیں پتہ چلے کہ کہ کچھ لوگ جو ہیں مشقت کر کے، محنت کر کے بھی اتنا کما نہیں پاتے کہ وہ اپنے بچوں کو بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو اچھی طرح سے کھلا پلا سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں غریب لوگوں کی بھوک کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو بھوک کا احساس ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو ایسے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سال بھر میں سب بھوکے تھے۔ رمضان دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ پورے سال ہم نے روزے رکھے، اور رمضان میں آ کے ہم نے کھایا پیا ڈٹ کے، کیا سحری، کیا افطاری۔ اور اب تو لوگوں نے دل بڑے کر لیے اور غریبوں کو بھی شامل کر لیا۔ پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن لوگوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ بڑے بڑے دسترخوان لگائیں، یا کچھ تھے تو کنجوس تھے، یا چند ایک کرتے ہوں گے، اور پھر انٹرنیٹ نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اب تو کراچی کیا، لاہور کیا، گاؤں، چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے دیہات کیا، بس ایک نقل ہے کہ سعودی عرب میں اس طرح سے حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں دسترخوان لگتا ہے، سب کھاتے ہیں، حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے، روزہ دار، سب آ کے فیض اٹھاتے ہیں، کھلایا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، رمضان میں کھلایا پلایا جائے، صدقہ دینے کا حکم ہے، صدقہ کرنے کا حکم ہے، اپنے حصے میں سے کھلاؤ۔ لیکن جس طرح سے کروڑوں روپیہ
کروڑوں اربوں روپیہ بہایا جا رہا ہے، دعوے ہو رہے ہیں، کسی نے ایک اونٹ کھلایا، کسی نے 2 شتر مرغ ذبح کیے، کسی نے لاکھوں مرغیاں ذبح کی، کسی نے پور میں نان کھلائے. تو یہ سب دکھاوا ہے، دنیا کو دکھانا، نام کرنا. ایجنسیز جو ہیں، NGOs سامنے آ گئی ہیں، ہم سب سے بڑھ کر ہیں. لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے، پھر اس کو بے بہا کھانے میں نکالا جاتا ہے، دسترخوان بڑے بچھتے ہیں سڑکوں پہ، راستوں میں، گھروں میں پہنچایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کوڑے میں جاتی ہیں، بچہ کو کھانا برباد ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو بہت بھوکے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، وہ ایک دن روڈ پہ بیٹھے خوب مزیدار کھانا کھاتے ہیں، اور 2 دن بعد بالکل بھوکے ہوتے ہیں. وہ سوکھی روٹی سے مرچیں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں، پانی میں بھگو کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. آخر ہم میں اعتدال پسندی کیوں نہیں ہے؟ ہم اعتدال میں کیوں نہیں رہتے؟ اعتدال کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بڑی بڑی رقمیں ہیں، آپ لمبے دسترخوان بچھانے کے بجائے تھوڑے پیسے آپ کھانے پہ لگائیں، آپ روٹی سالن کھلا دیں، ہلکا پھلکا کھلا دیں، اور ان پیسوں سے کوئی روزگار تلاش کریں. کوئی ایسی چیز، کوئی چھوٹی سی فیکٹری کھڑی کر دیں. لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس ٹوٹے پھوٹے ٹھیلے ہیں، جو لوگ پیٹھ پہ باکس لاد کے پھر رہے ہوتے ہیں اور سامان بیچ رہے ہوتے ہیں. کچھ روڈ پہ عورتیں، بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی زمین پہ چادر بچھا کے اپنا سامان بیچ رہی ہوتی. کیوں ایسے کر رہی ہوتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے پاس سامان نہیں، پیسہ نہیں ہے کہ چیزیں خریدیں. ان کے لیے کچھ انتظام کر دیں. کسی کی ٹیکسی، کسی کا رکشہ خراب ہو گیا ہے، بہت برا حال ہے، آپ اس کو یہ لے کے دے دیں. کسی کو چھوٹے کاروبار کروا دیں، کسی کو اتنے کچھ کپڑے خرید کے دے دیں کہ لو اسے بیچو اور آگے بڑھو. کسی کو چھوٹی سی کتابوں کی دکان کھول دیں، کاپی کتابیں ملیں گی. کیا اس طرح نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو روزگار کے لیے کریں؟ کتنا، کہاں تک جائیں گے؟ بس کہاں تک بیگ بانٹتے رہیں گے؟ لوگوں کو منگتا بنا دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ عوام پاکستان کی جب بھیک مانگنے والی ہے. لوگوں کی غیرت کم ہوتی جا رہی ہے. نفس جو ہے چیزوں کے لیے بھاگ رہا ہے. کتنی آپ سوچیں کہ یہ اپنے آپ کو انہیں دبانا پڑتا ہے. جو لوگ بیگ لیتے ہیں ہاتھوں میں اور پھر ان کی تصویریں کھینچتی ہیں، اور پھر ان کو 2-4 چیزیں دے دی جاتی ہیں جو ان کا ہفتے بھر کا راشن ہوتا ہے. کہیں زیادہ بڑا دل کیا مہینے بھر کا راشن، کہیں 15 دن کا راشن، کہیں 4 دن کا راشن. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دلائیں؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کسی غریب کے بچے کی ٹیوشن فیسیں دینا شروع کر دیں؟ کیا اس سے بہتر نہیں کالج کی فیسیں ادا کر دیں؟ کسی کا ایڈمیشن کرا دیں، کسی بچے کا اچھے ہائی اسکول میں اور کالج میں ایڈمیشن کرا کے پھر اس سے کہیں کہ بیٹا اب آپ تم تھوڑا سا کچھ روزگار کرو، ٹیوشن پڑھاؤ، کچھ محنت کرو، کچھ کام کرو، اپنی فیسیں خود ادا کرو. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے چھوٹے کام ہیں جو ہمارے ملک میں آسانی سے ہو جاتے ہیں. چھوٹے کارخانے، چھوٹی فیکٹریاں، چھوٹی چیزیں بنانا، دستکاری کی چیزیں. اسے لوگوں کو ابھاریں، اس کام کے لیے کام دیں. اب یقیناً یہ حدیث سب نے پڑھی ہوگی، یہ مستند حدیث ہے، لیکن اس وقت میں حوالہ نہیں دے سکتی، مجھے یاد نہیں ہے حوالے کا. کہ ایک دفعہ ایک شخص، ایک اعرابی جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بچے سب بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، میرے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے کھانے کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سب خاموش بیٹھے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اس وقت شروع کے دن تھے جب ہجرت کی تھی، کہ سبھی کا برا حال ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک لکڑی کا باؤل ہے. انہوں نے کہا جاؤ اسے لے کر آؤ. تو لکڑی کا باؤل لے کر آیا. پھر انہوں نے کہا، اس لکڑی کا باؤل انہیں چاروں طرف دکھایا اور یہ کہا کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خرید لوں گا. کتنے میں؟ 2 درہم میں. تو 2 درہم اس سے لے کر لکڑی کا پیالہ دے دیا گیا ان صحابی کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ 1 درہم سے تم اناج خریدو، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو، اور کلہاڑی لے کے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں بیچو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزگار دیا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے ہر شخص 1-2 روٹی لا کے جمع کر دے اور اس کو کھلا دے، یا شخص مہمان بنا دے، کبھی کوئی کھلا دے، کبھی کوئی کھلا دے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا. اور قرآن پاک میں تو بار بار ہے
بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کے سر پہ ہاتھ رکھو، بھوکے کی ضرورتیں پوری کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم لوگوں کو خالی کھانے کھلاتے رہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھیں. لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، 4-5 غریبوں کے بچوں کو پڑھا دیں. آپ گھر میں محنت کریں. جو اردو میڈیم میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہوتی، اسٹڈی اچھی نہیں ہوتی. آپ کوئی یہ بھی سوشل ورک ہے، انسانیت کی خدمت ہے. آپ 4-5 بچے زیادہ نہ کریں، یہ ہمت نہیں ہے 4-5 بچے آپ فری میں پڑھائیں. اگر آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ 10 بچوں کی فیسیں لیتے ہیں، 5 بچوں کو فری میں پڑھائیں. یہ بھی خیر انسانیت کی خدمت ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن بس کھانا کھلانا اس لیے کہ دنیا میں نام ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے. جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں انہی لوگوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا. لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں پیسے سستے. ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے فطرانہ دے دیا، ہم نے واجب صدقات دے دی، نفل صدقات دے دی. انہیں کیا پتہ وہ پیسہ جو تجوری میں پڑا ہوا ہے. وہ بڑے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے اسکالر بلائے جا رہے ہیں. کیا فری میں آتے ہیں؟ یہاں امریکہ میں بڑے بڑے اسکالر دنیا سے آتے ہیں، کوئی فری میں نہیں آتا نا. اگر وہ فیس نہیں بھی لیتے ہیں تو ان کو جہاز کا آنے جانے کا ٹکٹ ملتا ہے. تو سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ عوام کے ہی پیسے ہوتے ہیں جو انہوں نے زکوٰۃ کے سلسلے میں اور فطرانہ، نفل صدقہ، واجب صدقات یہ سب کے لیے دیے ہوتے ہیں. تو یہی دیکھ کے اب ساری چھوٹی چھوٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. ہاں جیسے ٹائم کے وقت اب کوئی شخص آپ کے گھر میں آیا بالکل بھوکا ہے، اس کا برا حال ہے بھوک سے، تو آپ اسے پہلے کھانا کھلائیں گے، اسے پانی پلائیں گے، پھر اس کی ضرورت سنیں گے حالات کے موافق. اگر ایک شخص آپ کے گھر میں آیا کہ اس وقت اس کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ وہ عمل کریے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی سنت ہے. اور عید کے تیاریوں میں اگر ہر شخص اپنے 10,000 کے جوڑوں میں سے 2,000 کسی غریب کے لیے کر دے، خود 8,000 کا بنا لے. اگر وہ 2,000 کا بناتا ہے تو 500 کسی غریب کا جوڑا بنا دے. تو اس طرح بھی چل سکتا ہے. اتنا ہی کریے جتنا اللہ تعالیٰ خوش ہو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو. اور رمضان میں روزے جو ہیں نا وہ ہمیں تقویٰ کے لیے کیے گئے ہیں کہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہو. میں جاتی ہوں یہاں امریکہ میں مختلف مسجدوں میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بعد جب کھانا پھینکا جا رہا ہوتا ہے نا، بس دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے گاربیج کیا جاتا ہے کیونکہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ کھانا پھینکیں. اپنے گھروں میں تو ہم کر لیتے ہیں کہ پیچھے جا کے درختوں کے پیچھے کھانا ڈال لیا. اگر اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. بچا ہوا کھانا ڈال دیا، پرندوں نے کھا لیا، بلیوں کو، جانور کو کھلا دیا چھپ کے. کھلے عام ایسے کھانا پھینکنے کا رواج نہیں ہے. تو گاربیج ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ایک طرف تراویح پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، راتوں کی عبادت ہو رہی ہے، سحری افطار ہو رہا ہے، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دسترخوان گاربیج ہو رہا ہے. تو خدا را آنکھیں کھولیے، ہوش میں رہیے، ہوش سے کام کریے، مدد کریے. اس طرح سے مدد کریے کہ لوگ گرو ہوں، لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، لوگوں کے نفس کو نہ کچلیں، لوگوں کو عزت دار بنانے کی کوشش کریں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان خوددار ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان ہمت والا ہوتا ہے، مسلمان بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا. کراچی کی سڑکوں پہ تصویروں میں دیکھتی ہوں، میں ویڈیو میں دیکھتی ہوں، جب جاتی ہوں جب دیکھتی ہوں اور پورے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. صرف کراچی کی بات نہیں ہے. کراچی چونکہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا سے امٹ کے لوگ، پورے پاکستان سے امٹ کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے. راستہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اسی میں چوری ہوتی ہے، اسی میں پرس چھینے جاتے ہیں، اسی میں سیل فون چھین جاتا ہے، کہیں بھی قتل ہو جاتا ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو تحمل سے کام کریں. اپنے ارد گرد جو 2-4 غریب ہیں ان کی مدد کریں، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش میں ساتھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین سو آمین.